رب جو ہے نا اس سے بڑا دوست نہیں ہے کوئی. میں نے دیکھا ہے اللہ کی یاری میں بہت بہت دم ہے. اللہ کی یاری میں ایسا دوست ہے وہ، ایسا رہبر ہے وہ، ایسا لیڈر ہے اللہ. مطلب ایک باپ کیا انسان سے پیار کرے گا جو اللہ پیار کرتا ہے بندے سے. اتنا اللہ تعالیٰ کی بات ہے. مطلب کیا دوستی ہے اللہ کی. ایسا یاروں ایسا دوست ہے اللہ انسان کا. ایک دفعہ کسی کے ساتھ اللہ کرتا ہے نا تو پھر ایسی نبھاتا ہے اس کے ساتھ. میں تو شاید اپنے پہ اس آیت کو فٹ کرتا ہوں کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. میں نے قدر نہیں کی اللہ کی. میں نے نہیں کی. کیا کچھ نہیں دیا اس نے ہمیں، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں. مطلب صحابہ کے پاس جب دنیا کھل کے آتی تھی نا تو انہیں لگتا تھا کہ یار اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. واقعی وہ وقت اچھے تھے. اللہ سے سختی نہیں مانگنی چاہیے، صلی اللہ علیہ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، مگر سختیوں کے وقتوں میں رب یاد بہت آتا تھا انسان کو. اللہ ہی تھا جو یہاں تک لایا. دنیا جہاں نے تو دھتکار کے پھینک دیا. تھوڑی سے داڑھی کے بال کے آئے اٹھا کے پھینک دیا لوگوں نے. تھوڑے سے یہ حلیے شلوار قمیضوں والے کیا ہو گئے، اٹھا کے پھینک دیا دنیا نے. لوگوں نے بھیک مانگی ہم نے لوگوں سے، ان کی محبتوں کی، اٹھا کے پھینک دیا. اللہ تھوڑی اٹھا کے پھینکتا ہے. اللہ تو ایسی ٹھنڈ ہے انسان کی زندگی میں. لوگ ملے مگر وہ بات نہیں ملی ہے، وہ ہمت اور حوصلے نہیں ملے. پھنسے ہوئے آج بھی انسان عجیب چیزوں میں. میں خود پھنسا ہوا لگتا ہوں کبھی کبھی، لیکن جو اپنے لیے اپنے آپ کو سبق دیتا ہوں، میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی کہوں کہ جنت کی کنڈی ہے لا الہ الا اللہ. شرک نہیں کرے انسان اللہ کے ساتھ. شرک نہیں کرے اللہ کے ساتھ بندہ. جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو نہ دے. جتنے لوگ بھی مختلف مسلک فرقے کے بھی یہ سن رہے ہیں مجھے، جو جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور جنہیں پتہ ہے کہ شیخ عاطف کس جگہ سے بلونگ کرتا ہے، واللہ میں آج آپ لوگوں کو کسی مسلک فرقے کی دعوت نہیں دے رہا. اپنے آپ سے آپ خود پوچھیں، سچائی سے خود پوچھیں اپنے آپ کو. دلائل بہت ہوں گے آپ کے پاس اور سب لوگوں کے مختلف جگہوں سے کام بھی نکل جاتے ہوں گے. آپ خود پوچھیں اپنے آپ کو، کیا جب ہم انسانوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بندگی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کا دل ملامت نہیں کرتا کہ یار یہ اللہ کا حق ہے. آپ کو باپ کا حق کسی اور باپ کو دیتے ہوئے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ایک باپ کا حق اگر کسی دوسرے آدمی کو باپ والا حق دے دیا جائے تو وہاں تو ہمارے سینسرز ویسے ہی آن ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات کا حق جب ہم کسی غیر کو دے رہے ہوتے ہیں تب ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا. کہ آپ کو من سے احساس نہیں ہو رہا ہوتا یار یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ میں اللہ کا حق اپنے آپ کو دے رہا ہوں، یہ اللہ کا حق میں فلاں ہستی کو دے رہا ہوں، یہ اللہ کا حق میں فلاں زندہ کو دے رہا ہوں اور مردہ کو دے رہا ہوں. کیسی عجیب ہماری سوچیں ہیں. یہ تو رب کا حق ہے. میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا، توحید وہ بارود ہے، توحید وہ اسلحہ ہے، توحید وہ انرجی ہے، توحید وہ آگ ہے، توحید وہ کمال ہے، اور توحید رگوں میں گرم کرنے والا وہ خون ہے جس نے انسانوں کو توپوں کے آگے کھڑا کر دیا. توحید وہ سبق ہے جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا کو پیروں کے نیچے لے کے آگے. اللہ اس توحید کے ذریعے. تلواریں نہیں تھی ان کے پاس، آرسنلز نہیں تھے ان کے پاس، فلسفی نہیں تھی اس وقت اتنی بڑی ان کے پاس جیسے یونان اور گریک فلسفرز تھے. بڑی بڑی کشتیاں نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس جس طرح یہ پورچوگیز اور یہ پورچوگل امپائرز کے پاس تھی. زریں نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، آرمرز نہیں تھے مسلمانوں کے پاس. توحید تھی مسلمانوں کے پاس. توکل تھا اللہ کے اوپر ان کا. اعتماد تھا انہیں یار میں زہر بھی پیوں گا نا تو یہ شربت بن جائے گا. اور وہ زہر پی گئے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے. اتنا یقین تھا انہیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہواؤں کے رخ موڑتا تھا ان کی توحید کے اوپر. پتہ نہیں آج ہمیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح کیا اللہ ایمان ہے ہمارا. میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگوں کو کیا کہنا. موضوع ہی نہیں ہو رہے، پھنسے میں ہم لوگ اتنا زیادہ. توحید انسان کو آزاد کراتی ہے میرے دوستوں. اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے آگے سپرد خاک کرنا اپنے آپ کو، وہ انسانوں سے اور دوسرے مخلوقوں سے آزاد کرتا ہے انسان کو. تمہارے غموں کا، تمہارے دکھوں کا اور تمہارے خوفوں کا علاج ہی توحید ہے اور کچھ نہیں ہے. شرک ختم کر دو اپنے اندر سے. یہ مخلوق کا شرک، یہ اللہ کے غیر کے آگے جھکنے کا شرک، یہ اللہ کے مخلوق، اللہ کی غیر کے آگے کوئی بھی ہے، خواہ نبی ہے، خواہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہے،
اس کی تکریم تحریم عزت اپنی سروں پر، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں لگائی جا سکتی امید. اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے، آدمی آسرا نہیں کر سکتا اس کا. اور دیکھیں آپ کس طرح آزاد ہوں گے، ورنہ بیٹھے ہوں گے ہمارے اوپر، ہر بندے کے اوپر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہوگا، یا وہ خود فرعون ہوگا انا ربکم الاعلی، یا اور فرعونوں کو سجدے دے رہا ہوگا بیٹھ کے. سو ٹوڈیز میسج ٹو آل آف یو از دیٹ اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے. یہ ایک آنکھ سے آنسو جو اس رخسار تک اس کی یاد میں نکل جائے گا، جہنم معاف ہے اس کو بھائی، اللہ نہیں جلائے گا اس کو کبھی، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں جلائے گا. باقی دنیا تو ہے، جنگیں تو چلتی رہیں گی، اور ملک کے حالات کافی عجیب و غریب ہیں. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کریں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں میسیجز میں کہ آپ خان صاحب کے بارے میں بات کریں، پارلیمنٹ پہ بات کریں، اس سسٹم پر بات کریں. میں آج اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ میں قائر ہوں، یا اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی چیز سے، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں اپنی قوم کو بہت سی چیزوں سے بچانا ہے. میرے خیال سے اس سیاست سے زیادہ اگر ہم اللہ کے دین میں، اللہ سے تعلق میں اور خدمت خلق میں اپنی توجہ دینا، ہمیں جنت مل جائے گی. انہیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ ٹاپ نوچ لیول کی باتیں ہیں، یہ گیمیں ہیں بڑی بڑی، اس میں بڑے بڑے مسائل انوالوڈ ہیں. کون بلی کا بکرا بن رہا ہے، کون خریدا جا رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے، کس کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، کون بہانے بنا رہا ہے، کون تمسخر کر رہا ہے، کون تجسس کر رہا ہے. میرے بھائی ہمارے ایک استاد کہتے تھے بھائی تو دور ہی اچھا ہے ان چیزوں سے. آئی تھنک میں ان کے حق میں دعائی کر سکتا ہوں. پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بقا، اس کی حفاظت کرے. جو لوگ بھی اندر کی باتیں جانتے ہیں، اللہ ہم ٹھیک ہوں گے تو اللہ ان کو بھی ٹھیک کرے گا. باقی نو کامنٹس آن واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ اس دور میں ہوتے اور وہ لوگ یہ سب اس طرح کی، انہوں نے تو بہت کچھ اللہ کے نام پر بہت کچھ قربان کر دیا. آئی تھنک ویری ڈس اپوائنٹیڈ ٹو سی واٹس ہیپننگ. اور ہمارے دین میں تو حکم ہے کہ جو شخص نامنیٹ کرے اپنے آپ کو کہ مجھے اقتدار دے دو، مجھے پاور دے دو، مجھے پولیٹیکل سسٹم دے دو، اس کو مت دینا. یہ دین کی ہدایت تھی. تو یہ الیکشنز اور سلیکشنز کے سلسلے جو ہیں بھائی، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں. لوگوں نے بیچ میں کہا تھا آپ کبھی سیاست میں آئیں گے، تو شاید کبھی زندگی میں عوام کی خدمت کے لیے اگر سوچا بھی ہوگا نا، ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی. ہم اللہ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ اللہ میں جنت دے دے گا. کسی ایک کی بھی دعا لگ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے. اس عجیب و غریب اور عجیب پیچیدگیوں سے ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی. جس میں ایمان بھی ضائع ہو، جس میں غیبتیں کرنی پڑیں، پنڈالوں میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھلی جائیں، مسلمان کی ٹانگیں کاٹے، کے ساتھ ہاتھ ملائے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف، حاکم کی بدخوئی کی جائے، اس کے بارے میں بری باتیں کی جائیں، اس پر عجیب عجیب فتوے لگائے جائیں، دین کے نام پر سیاست کی جائے، سیاست کے نام پر دین بگاڑا جائے، ہم دور ہی اچھے ہیں اس سے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کی حفاظت کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے. میں آپ لوگوں کو نصیحت یہی کروں گا، دور رہیں ان سب چیزوں سے، دور رہیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے دور رہیں ان چیزوں سے. پاکستان میں جہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی قوم کی خدمت میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، کریں. ایک بڑے علماء صحابہ تابعین کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم کسی عالم دین کو کسی حاکم کے دروازے پہ دیکھو نا، حکومت کے دروازے پہ دیکھو، مجھے بھی بلا لیتے ہیں لوگ، تو سمجھ لینا ہے کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. اب یہ مطلق حکم نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس اے جنرل حکم. بھائی ہم دور ہی اچھے ہیں. ہم اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے. ہم یہ ساری پیچیدگیوں سے دور ہی اچھے ہیں، اور میں قوم کو بھی دور ہی رکھوں گا اس سے. عید اپنے آپ کو ان پیچیدگیوں میں ڈالنے سے اچھا ہے کام کرو، خدمت کرو لوگوں کی، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، انہیں اللہ سے جوڑو،
लोग गरीब हैं, मैं तो भाई कौम को खाना खिलाऊंगा और दीन पढ़ाऊंगा और टूटे हुओं को हौसला दूंगा और थर के गरीबों को भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। वली बवानी लगा हुआ है मीरपुर खास के अंदर राशन हाउस बना के राशन भिजवाऊँगा। लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ लोगों से कि भाई कुछ दे दो, मेरे पास जितना था हमने लगाया हुआ है, तुम भी कुछ दो, हमारे प्लेटफॉर्म को दे दो, किसी और को दो। हम तो लोगों को खाने खिलाएंगे, अल्लाह की बात करेंगे, लोगों को हौसले दिलाएंगे और उनकी ज़िंदगियों में जहाँ वो फंसे में उनको निकालने की कोशिश करेंगे। यही बहुत है, इसी में हम खुश हैं। कौम के बच्चों को अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें कौम के लोगों को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। ये झमेलों में पड़ के कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी हस्ती के साथ ऐसी दिल लगी, इतनी अंधी तकलीद, इतनी अंधी बंदगी कि आदमी किसी के पीछे चले, आगे कुछ एंड में निकले। और मैं आज अपने आप से भी यही कहता हूँ। मेरा लाहौर में एक जलसा था, लाहौर में एक बड़ा प्रोग्राम था। सारे जवान मुझे कह रहे हैं आप कदम बढ़ाएं, आप कदम बढ़ाएं शेख साहब, आप उम्मीद है हमारी, आप कदम बढ़ाएं। कहाँ कदम बढ़ाऊँ? देख लिए आज क्या हो रहा है। नहीं, क्या कदम बढ़ाएं हम आगे? हम जवानों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं नारों के पीछे। मैं जवानों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दूँ इनको झूठे ख्वाब दिखा के? मैं जवानों की ज़िंदगियाँ ख़राब दिखा दूँ जब आगे जाके जब सरेंडर ही करना है, आगे जाके जब अपने मौक़िफ़ से फिरना ही है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? क्या फ़ायदा ऐसी क़यादतों का? मैं डिप्रेस नहीं हूँ, हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला सच्चाई की जीत करे, अल्लाह ताला सच्चे इंसान की जीत करे। अगर खान साहब हक़ पर हैं, अल्लाह खान साहब की मदद करे। अगर उनके मुखालिफ हक़ पर हैं तो अल्लाह उनकी मदद करे। अगर हमारी रियासत हक़ पर है तो अल्लाह हमारे चीफ़ की मदद करे। अल्लाह इन सब की मदद करे भाई। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आता, इस पर क्या बात करें। बहुत दुख हुआ मुल्क इन हालातों को देख के। पिसेगी एंड में अवाम ही, मैं बता दूँ आपको। तुम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होना, कुछ फ़ायदा नहीं होना तुम लोगों का। ये मसले चलते रहेंगे। तरकीबों और स्ट्रेटजीज़ के बाब में एक नया कुछ लिख दिया जाएगा। स्ट्रेटजिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ पे एक नई किताब आ जाएगी। किसने किसको कैसे उखाड़ के फेंका, किसने किसका कैसे पत्ता काटा, किसने कैसे उसके ख़िलाफ़ सियासत की, एक नई किताब आ जाएगी। किसने घुटने टेके, किसने किसको कैसे ज़ेर किया। अगर यही मुसलमानियत है तो भाई हम नहीं आते। हम ऐसी सियासत से दूर ही अच्छे हैं। हम वैसे ही लोगों के दिलों पे अल्लाह ने हमारा राज रखा है। हम उन्हें अच्छी बातों की तलकीन करके उनकी ज़िंदगियों में जो 4 सुख आ जाते हैं ना हमारी तकरीरों से, हम इसी में अच्छे हैं। मसनदों पे बैठे हुए उस्ताद मसनदों पे बैठ के पढ़ाते हुए ही अच्छे हैं। कल को इन आवाज़ों का अगर गला ही घोंटना है भाई दूर ही अच्छे हैं हम इनसे। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। अपना अल्लाह भी करो, अपनी नेकियां बनाओ, दूर रहो इन सब चीज़ों से। ये लगव, ये लहव, ये फजूल चीज़ें हैं। बाकी कौन ग्रेट लीडर है, कौन ग्रेट लीडर नहीं है, लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। आई वुड ओनली एडवाइस यू, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस फितना। अल हलाल बैयन व हराम बैयन व बैनहुमा मुतशाबिहात व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब चीज़ों के बीच में जो डाउट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक भी वाज़े है, हलाल भी वाज़े है, बातिल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। बीच में कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं। स्टे अवे फ्रॉम दैट। इल्म पढ़ो, उलमा से जुड़ो, मदरसे मस्जिदों से जुड़ो, अरबी सीखो, कुरान सीखो, तफसीर सीखो, डेप्थ को समझो। और सबसे बड़ी बात ये है, अपने भी अप्लाई कर दे आदमी, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े, अपने भी अप्लाई करे। एक ऐसी मिठास, एक ऐसी ठंड इंसान को मिलेगी जो उसे आज़ाद कर देगी दुनिया से। ये झमेले हैं, ये सियासतें, ये पेचीदगियाँ, वो मुसलमान होता है स्मार्ट, गहरा होता है, लेकिन एक सुराग से ला यल्दुगुल मुमिन मिन जोहरे वाहिदिन मर्रतैन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता मुसलमान। हम तो कितने सालों से डसे जा रहे हैं। फोकस ऑन योर डेस्टिनी, फोकस ऑन योर आखिरा, फोकस ऑन योर गोल्स। और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी क़यादत और लीडरशिप्स के थ्रू अल्लाह तुम्हें ताकत और पावर दे तो हक़ के पैगाम को आम करो।
لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی خدمت کرو اور توحید بیان کرو، بتوں کو اور شرک کے ان فیکٹریوں کو اپنے من میں اور اپنے من سے باہر ختم کرو۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں ہوں گی، کیا کیا تمہیں اس کے ثمرات ملیں گے دنیا کے اندر۔ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری ہی ہوں گی بھائی، کلو بنی آدم خطا۔ جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔